ریاض کسی انجانے خوف سے لرزنے لگا۔ حیات تجھے ایسا نہیں کرنے دے گا۔ وہ خون خوار چیتے کی طرح بہت چوکنا رہتا ہے، تو اسے نہیں جانتا۔ یہ کہتے کہتے یکا یک اس کے چہرے پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے زور سے چیخا، دیکھ وہ آ گیا۔ لالی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ میاں حیات زینے کے پاس کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہنٹر تھا اور سرخ سرخ آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ خون خوار نظروں سے دونوں کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سیاہ کتا بھی تھا۔ لالی ذرا دیر تو سہما ہوا خاموش بیٹھا رہا، مگر جب حیات اس کے قریب پہنچ گیا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ حیات محمد نے گرجدار لہجے میں کہا، بیٹھا رہے۔ لالی جہاں تھا وہیں بیٹھا رہا۔ ریاض نے حیرت سے نظریں نہیں ملائی۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی۔ حیات تیزی سے ریاض پر جھپٹا اور اسے ہنٹر سے سڑاک سڑاک مارنے لگا۔ بوڑھے نے بے بسی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، گڑ گڑا کر بولا، نہیں نہیں، مگر حیات باز نہ آیا۔ گھما گھما کے ہنٹر چلاتا رہا۔ ریاض بے سود ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ خوف اور دہشت سے اس کا پیشاب نکل گیا۔ دونوں ٹانگیں شرابور ہو گئیں۔ فرش بھی گیلا ہو گیا۔ حیات نے ہاتھ روک لیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے لالی سے دریافت کیا، انجیکشن لگا دیا تو نے؟ لالی نے آہستہ سے کہا، ابھی نہیں۔ انجیکشن لگا۔ لالی نے خاموشی سے سرنج اٹھائی اور ریاض کی کمر میں انجیکشن لگا دیا۔ ریاض فرش پر پڑا آہستہ آہستہ کراتا رہا، گہری گہری سانس بھرتا رہا۔ جب لالی انجیکشن لگا چکا تو حیات نے اس کے ہاتھ سے سرنج لے کر الماری میں رکھ دی اور لالی کو مخاطب کیا، میرے ساتھ آ۔ لالی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں سیڑھیوں کے قریب پہنچے تو پیچھے سے ریاض کی آواز ابھری، سنو۔ لالی نے پلٹ کر دیکھا۔ ریاض اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ مٹیالہ پڑ گیا۔ وہ چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہا تھا، لاش بن کر یہاں آنا تو مجھے بھوت بن کر نہ ڈرانا۔ اپنی کٹی ہوئی گردن اور خون سے لتڑا ہوا سینہ نہ دکھانا۔ حیات نے تیکھی نظروں سے لالی کو دیکھا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں زینے کی سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچ گئے۔ لالی سہما ہوا بوجھل قدموں سے چل رہا تھا۔ تہ خانے کے دروازے سے گزر کر دونوں کمرے میں آ گئے۔ دیور مدھم روشنی میں ایک طرف کھڑا تھا۔ اس نے بڑھ کر تہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ حیات محمد آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہنٹر ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبا تھا۔ لالی اس کے روبرو نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی پشت پر دروازے کے قریب دیور موجود تھا۔ حیات تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر لالی کی طرف متوجہ ہوا، تیکھے لہجے میں گویا ہوا، کیا کہتا تھا وہ؟ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا، گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ حیات غصے سے ڈپٹ کر بولا، خاموش کیوں ہے، بولتا کیوں نہیں؟ لالی گڑ گڑانے لگا، صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ حیات تیوری پر بل ڈالے خون خوار نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ گردن کو ذرا سا خم دے کر بولا، مجھے معلوم ہے اس نے کیا کہا ہوگا، ایک دردناک داستان سنائی ہوگی۔ اس کے ظلم و ستم کا جیتا جاگتا ثبوت یہ کھڑا ہے۔ اس نے دیور کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی زبان اس نے صرف اس لیے کٹوا دی کہ یہ اس کے گرے ہاؤنڈ کتوں کے راتب سے گوشت چرا کر کھا جاتا تھا۔ یہ دیور تیرے سامنے کھڑا ہے، اس سے پوچھ، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لالی نے مڑ کر دیکھا۔ دیور دروازے کے قریب کھڑا آہستہ آہستہ گردن ہلا کر اقرار کر رہا ہے۔ حیات کہتا رہا، اس سے یہ بھی پوچھ۔ اس نے اسے خصی بھی کرا دیا۔ یہ اکیلا نہیں، اس بنگلے میں اور بھی ایسے ہی کئی خسرے ہیں، ان سب کو اس نے خصی بنایا ہے۔ پتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا؟ لالی نے آہستہ سے انکار میں گردن ہلا دی۔ حیات نے بتایا، اسے اپنی دونوں گھر والیوں پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ یہ جائیداد اور جاگیر اس نے کرنل جانسن سے کس طرح حاصل کی۔ ریاض تو اس کا معمولی کرندہ تھا، ایسا خوش آمدی اور وفادار تھا کہ اس کی خاطر
مزاروں کے کھیت کھلیان جلوا دیتا، ان کے گھر بار تباہ کرا دیتا، ان کی کڑیوں اور گھر والیوں کو اٹھوا لیتا، انہیں بے دخل کرنا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوانا، انہیں جیل بھجوانا، قتل کرا دینا اس کے نزدیک بہت معمولی بات۔ اس کارگزاری کے صلے میں وہ کرندے سے ترقی کر کے مینیجر بن گیا۔ حیات محمد نے تہخانے کے دروازے کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ تہخانہ پہلے بھی جیل خانہ تھا، اس کے اندر نہ جانے کتنی لاشیں دفن ہیں۔ اس بنگلے میں ایسے 2 تہخانے اور بھی ہیں، ان میں ہمیشہ قیدی بند رہے اور بہت سوں کا قبرستان بھی بنے۔ اب تو صرف وہ اکیلا قیدی رہ گیا ہے، دوسرے تہخانے میں نے گودام بنا دیے۔ حیات نے قدرے توقف کے بعد اونچی آواز سے کہا، سن لیا تو نے؟ میاں صاحب، آپ نے تو ایسی باتیں بتائیں کہ اپنا سر چکرا گیا۔ وہ کہتا ہے یہ جاگیر اور جائیداد اس نے اپنی محنت اور صلاحیت سے حاصل کی ہے۔ جانتا ہے اس نے کیسی صلاحیت دکھائی؟ اس نے اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دی، اپنی نوجوان گھر والی کو کرنل جانسن کی رکھیل بنا دیا، پھر گلا گھونٹ کر اس کا خون بھی کر دیا، مشہور کر دیا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ حیات محمد خاموش ہو کر بے چینی سے اپنا ایک پیر آہستہ آہستہ ہلانے لگا۔ کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ چند لمحے بعد حیات کی آواز ابھری، وہ غصے سے کہہ رہا تھا، نیاز اس کا پتر نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ دربار ہال میں کرنل جانسن کی تصویر لگی ہے، نیاز کو تصویر کے برابر کھڑا کر دے اور دیکھ لے، وہ جانسن کا پتر ہے یا ریاض کا۔ یہ بات وہ بھی جانتا ہے، وہ چھوٹے بھائی کو جائیداد کا وارث بنانا نہیں چاہتا، کرنل جانسن کے پتر نیاز کو وارث بنانا چاہتا ہے، اس کا وفادار جو ہے۔ حیات نے نفرت سے منہ بگاڑا، اور اس کا وفادار تم، اور یہ اس کا بھی تو وفادار نہیں۔ پاکستان بنا اور انگریزی راج ختم ہوا تو اس نے جاگیر اور جائیداد ہتھیانے کے لیے اس کے خلاف سازشوں کا جال پھیلا دیا، میرے ذریعے مزاروں کو بھڑکایا، سرکشی پر اکسایا، مزاروں سے کہا بٹائی دینا بند کرو، فارموں پر کام کرنا چھوڑ دو۔ دوسری طرف کرنل کی حمایت میں ان پر فائرنگ بھی کرائی، ایسے سنگین حالات پیدا کر دیے کہ جانسن سخت خوف زدہ ہو گیا، ایسا پریشان ہوا کہ 2 لاکھ روپے سالانہ پر اپنے تمام فارم اور پوری زمینداری اس کے سپرد کر کے لندن چلا گیا، اور اب تو وہ کرنل جانسن کو کچھ بھی نہیں دیتا، ساری جاگیر ہتھیا کر اپنے نام کرا لی۔ حیات محمد چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر تیکھے لہجے میں گویا ہوا، مجھے کہتا ہے میں بے ایمان ہوں، ظالم ہوں، اب تو بتا بے ایمان اور ظالم کون ہے؟ لالی نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، نظریں نیچے کیے چپ کھڑا رہا۔ حیات نے اونچی آواز سے پوچھا، بول، جواب دے، خاموش کیوں ہے؟ لالی نے ایک بار پھر گڑ گڑا کر کہا، میاں صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ حیات محمد خاموش بیٹھا رہا۔ لالی نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، وہ ایسا ہوا جی کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی تھی، بہت دنوں بعد پی تھی، بالکل یاد نہیں رہا۔ میں تو جی ان سے کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا اور نہ ان کی سنتا تھا، فٹافٹ انجیکشن لگا کر آ جاتا تھا۔ وہ تو جی مجھے بھی گونگا بہرا سمجھتے تھے، اور آج اپنی مت ماری گئی۔ حیات محمد نے تیکھے لہجے میں کہا، تیری نہیں، اس کی مت ماری گئی تھی۔ اس نے دیور کی جانب گردن موڑ کر دیکھا، مگر اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ میرا حکم نہ ماننے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ۔ لالی نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر غور سے دیور کی طرف دیکھا، اس کی پیشانی سے کنپٹی کے نیچے تک سیاہ لکیر پھیلتی چلی گئی تھی۔ حیات بولا، قمیض اٹھا کر اس کی پیٹھ بھی دیکھ لینا، میں نے تجھے اس کی نگرانی میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ نشے میں مدہوش ہو کر تہخانے کے دروازے پر سو جائے اور تو تہخانے کے اندر آرام سے بیٹھ کر میرے خلاف اس بڈھے کھوسٹ کی بکواس سنے۔ لالی عاجزی سے بولا، صاحب معاف کر دیجیے،
اب کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ حیات محمد وٹو نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، چپ چاپ بیٹھا، ہنٹر مروڑتا رہا۔ لالی نے چند لمحے خاموش رہ کر ایک بار پھر التجا کی، صاحب جی اس بار معافی دے دیجئے، آگے ایسی غلطی ہوئی تو گولی مار دیجئے۔ حیات نے اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور اونچی آواز سے بولا، اس تہخانے میں پچھلے چند مہینوں میں 3 لاشیں دبائی جا چکی ہیں، یہ بات شاید اس نے بھی تجھے بتائی ہوگی، میں چاہتا ہوں چوتھی لاش تیری نہ ہو۔ اس نے قریب بیٹھے ہوئے اپنے السیشن کی طرف اشارہ کیا، اسے جب دوسرا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو یہ السیشن نہیں رہتا، تیندوا بن جاتا ہے، خون خوار ہو کر جس پر جھپٹتا ہے اسے چیر پھاڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ تو نے دوسرا انجیکشن بھی دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا اس کے لگنے کے بعد یہ کتنا خوفناک بن جاتا ہے۔ لالی خوف سے لرز گیا۔ السیشن حیات محمد کے پیروں کے پاس لیٹا دھیرے دھیرے غرا رہا تھا۔ لالی نے السیشن کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھا، سہما ہوا خاموش کھڑا رہا۔ یکا یک کتا زور سے بھونکا، رات کے گہرے سناٹے میں اس کی آواز بہت ڈراؤنی معلوم ہوئی۔ لالی اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ حیات محمد جھک کر السیشن کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بڑبڑانے لگا، نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ اس نے گردن اٹھا کر لالی کی طرف دیکھا اور ایک ٹک دیکھتا رہا، پھر بھاری بھرکم لہجے میں بولا، لالی۔ وہ لمحے بھر خاموش رہا۔ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، میں تجھے آخری موقع دے رہا ہوں، اور اس لیے دے رہا ہوں کہ وسکی کی بوتل میں نے ہی تجھے دی تھی، اس کے نشے میں تو سب کچھ بھول گیا، میرا حکم بھی بھول گیا۔ تجھے یہ پتا نہیں میں کبھی غافل نہیں رہتا، ہمیشہ چوکنا رہتا ہوں۔ لالی نے دونوں کان انگلیوں سے پکڑ کر کہا، میاں صاحب اب شراب کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں تجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں میں جیسا کہوں تو بالکل ویسا ہی کر۔ جب تک یہاں رہنا ہے گونگا اور بہرا بن کر رہنا ہوگا، بلکہ آنکھوں سے بھی کم کام لینا ہوگا، سمجھ گیا؟ سمجھ گیا جی، بالکل سمجھ گیا۔ حیات نے حکم دیا، جا کر اب اپنی جگہ سو جا۔ لالی نظریں جھکائے دروازے پر پہنچا۔ دیور نے دروازہ کھول دیا اور لالی سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ لالی باہر آ گیا مگر دیور نہ آیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ لالی کو دیور کے نہ آنے پر تعجب تو ہوا، مگر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گیا۔